وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ تم یہ کہو، خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو، کیونکہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ کسی نعمت کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ حقیقت میں ناشکرا پن سب سے بڑا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے۔ جاہل اپنی کوتاہی نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر شرمندہ نہ ہو تو پھر وہ یقیناً دیوانہ ہے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، تیاری کم نہ ہو، اپنے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرو۔ اگر دشمنوں میں رہ کر تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کے بدلے کا علم تمہیں ہو جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ ہوتا ہے، اور جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں رحمت ہوتی ہے اور ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جہاں ذکر نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں موت کے آثار چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو زندگی میں اپنے سانسوں کی قدر اور اہمیت کا پتہ چل جائے تو کسی بھی سانس کو وہ کبھی ضائع نہ کرے۔ انسان کے پاس سانسوں سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں، اور جس چیز کی وہ تلاش میں ہے وہ تیری اپنے سانس ہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ انسان جس یقین سے انسانوں سے مانگتا ہے، اگر اسی یقین سے اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کر دے۔ بات ساری ایمان اور یقین کی ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد موجود غمزدہ لوگوں پر نظر ڈالے۔ اگر دل میں احساس ہوا تو منہ سے شکوے کی جگہ شکر ادا ہوگا۔ رحمان سے رحمان کی چاہت مانگ، رحمان کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ انسان اپنی حالت پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ اللہ کے سامنے حیلہ بازی نہ کرو، ملک کا مالک وہ ہے، یہ سلطنت اس کے سپرد کر دو۔ سیدھے راستے پر فقیر بن کر آ جاؤ تو شیر بھی تیرا اور اس کا شکار بھی تیرا۔ پانی مت تلاش کر، تو پہلے پیاس تو پیدا کر۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے مانگے تو دے دیا کرو، اور شکر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے، مانگنے والوں میں نہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس بندے کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے پھر اس کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا۔
اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، اس سے کوئی بات کرے یا نہ کرے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ آزمائش میں اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے، جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ آزمائش دور ہو جائے گی۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، یہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جوانی میں رب کے آگے رونے والا پھر پوری زندگی لوگوں کے سامنے رونے سے بچ جاتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ تکلیف اٹھانا تو یقینی ہے، کچھ لوگ قبر کے باہر اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ قبر کے اندر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ آپ نے فرمایا، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ آپ کو جو لوگ پسند ہوں ان کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ ان کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سچ ہمیشہ سے موجود ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ محبت لین دین کا نام نہیں، صرف دینے کا نام ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھتے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے اور خیانت نہیں کرتے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان، لیکن اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہیں لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔
آپ نے فرمایا، جب میں دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ آپ یہ کہا کریں کہ یا اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ اگر ہمیں اٹھنا آتا ہے تو گرنے میں حرج نہیں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے اور وفادار ہو تو غفلت سے۔ یہ آدمی کی انتہائی جہالت ہے کہ دوسروں کے گناہ سے تو خوفزدہ ہو مگر اپنے گناہوں سے مطمئن ہو۔ ہمیں دیکھ کر کون یقین کرے گا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایک ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دشمن دکھ نہیں دے سکتا۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہے۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے۔ نمازیں، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا، جب تک خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کیا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ اس نیکی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ کوشش کرو کہ تم صرف داڑھی اور سر کے نہیں بلکہ عقل اور دین کے بزرگ بنو،
تاکہ تم عقل کل کی طرح باطن کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ غفلت سے بڑھ کر کوئی بھی نیند بھاری نہیں ہوتی، خواہش نفسانی سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں ہوتی، اور اگر تم پر غفلت کا بوجھ نہ پڑے تو خواہشات نفسانی تم سے دور رہیں گے۔ ظاہری گفتگو ایک غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم ختم ہو جائے، تم اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ نفس، دنیا اور شیطان کی صورت میں انسان پر مسلط کالی رات کو عشق حقیقی ہی روشن کرتا ہے۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ فطرت کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مظلوم ظالم کو خوب برا بھلا کہہ کر اپنا بدلہ لے لیتا ہے تو ظالم کو اس مظلوم پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں آپ اپنی آخرت کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں دین کی کتنی قدر و منزلت موجود ہے۔ جھوٹا انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے اور سچا انسان صحیح دلیل کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ گناہ خواہ آپ کو کتنا ہی حسین محسوس ہوتا ہو، لیکن اس کی اندرونی سیاہی میں ایسے شرارے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ انسان کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ بخیل کی روٹی بیماری پیدا کر دیتی ہیں، اس لیے کہ کنجوس کے چولہے کے نیچے جتنی دیر آگ جلتی رہتی ہے، کنجوس کا دل اس سے بھی زیادہ جلتا رہتا ہے۔ جس طرح حرام کھانے والے آدمی کسی شریف گھر میں داخل ہو کر ان کی عزت کو داغدار کر دیتا ہے، اسی طرح حرام مال بھی جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جس جس پیٹ میں گھستا رہے گا اسے پوری طرح تباہ کر کے چھوڑے گا۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کر سائل کو دی اور فرمایا، اگر تو اس کھجور تک نہ پہنچتا تو یہ کھجور تجھ تک پہنچتی۔ شیطانی فریب میں انسان بھلائیوں کو برائیاں اور برائیوں کو بھلائیاں سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان نیکوں کو بد اور بدوں کو مغالطے میں ڈال کر نیک ظاہر کر دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقعوں پر اپنے ذہن کی کیفیت کو جانچا کرو: نماز پڑھنے کے دوران، قرآن پڑھتے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم ان وقتوں میں خوشی محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا۔ وہ گناہ جس سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے، اس کا نام ظلم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔
شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ جب ہم اپنے اوپر ہو رہی تنقید کو بغیر غصہ کیے برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح معنی میں تعلیم یافتہ اور پختہ ذہن ہو چکے ہیں۔ بعض آوازیں کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنی جاتی ہیں۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ جب اللہ کو تم اپنا دوست بنا لیتے ہو، پھر اللہ کی ذات کبھی بھی تمہیں تنہا چھوڑ نہیں سکتی۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں ہی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محبتیں اور آسانیاں بانٹتے رہا کرو۔ آدمی کو یہاں تقسیم کرنے اور بانٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا تعلق ٹھیک ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس مقام سے علم بھی ناواقف ہوتا ہے۔ انسان دوسرے انسان پر فوقیت چاہتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ انسان لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور یہی اس کی بدبختی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ انسان لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے اور یہی اس کی پستی ہے۔ انسان دولت کو فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے اور یہی اس کی غریبی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے لیے یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شک کو اپنے دل میں نہ آنے دو، اپنے دل کو ہمیشہ شیشے کی طرح صاف رکھو، اس طرح بہت ساری مصیبتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ شرمگاہ کی شہوت صرف 3 چیزوں سے جنم لیتی ہے، آنکھ کے دیکھنے سے، ہاتھ کے چھونے سے اور کان کے جذب کرنے والی بات سن لینے سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے لیے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں شامل ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان ہی نہ ہو۔
غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کو موت آئی تھی۔ صبر کا سلیقہ نہیں یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ زبان کا اچھا ہونا دل کے اچھے ہونے کے جتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا کسی کی اچھائی سے اتنا فائدہ نہ اٹھانا کہ اسے خود اپنی اچھائی سے نفرت ہو جائے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو، کبھی منا لیا کرو۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کر لے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ گناہگار بندے کی ندامت بھلا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک غلطی ہے کہ لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لیا جائے اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھی جائے۔ خونی رشتے وہ طاقت ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے لیکن بڑھاپا نہیں۔ نفرت کی چاہے کوئی بھی شکل ہو، اس کی بنیادیں جہالت، غربت اور غصے پر رکھی جاتی ہیں۔ لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرنا آدھی عقل مندی ہے۔ محبت ان سے رکھو جو نیکی کر کے فراموش کر دے اور کوئی قصور دیکھے تو معاف کر دے۔ چوری اور جھوٹ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا تکبر کمزور ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور یہ صدقے سے بہتر ہے۔ کامیابی کا زینہ بہت سی ناکامیوں کی سیڑھیوں سے بنتا ہے۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے جڑی ہوئی ہے۔ دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کے قریب نہیں وہ مخلوق کے بھی قریب نہیں ہو سکتا۔ صبر درگزر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔